کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ہستی جن کی ولادت سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے، ان کا نور کب تخلیق ہوا؟ کیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور صرف مکہ کی گلیوں میں ہوا تھا، یا یہ واقعہ عرش سے پہلے کا ایک راز تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی نہیں بلکہ وہ نور ہیں جو سب سے پہلے تخلیق کیے گئے، قبل اس کے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے، قبل اس کے کہ آسمانوں کی وسعتیں بچھائی جاتی۔ رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو خلق فرمایا۔ یہی نور بعد ازاں انبیاء کے وجود میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ علیہ السلام کے مقدس دامن تک پہنچا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا، اور وہ نور اس وقت تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا جب تک زمین و آسمان کو وجود نہ دیا گیا۔ یہ نور نہ صرف کائنات کی تخلیق کا پہلا سبب تھا بلکہ یہ حق و ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، ایک ایسا نور جسے ہر نبی نے اپنے زمانے میں امید کے چراغ کی مانند محسوس کیا۔ یہی وہ نور تھا جس کے ظہور کی تمنا حضرت آدم علیہ السلام نے کی، جس کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور جس کا انتظار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں متجلی ہوا بلکہ یہ نور بعد میں حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا۔ یوں یہ نور ہدایت کی لڑی بن کر قیامت تک کے لیے انسانیت کا رہنما ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم ظہور میں لانے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے ایسا نسب اور ایسا خاندان منتخب کیا جو طہارت و شرافت میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا بلکہ وہ پاکیزہ نسل تھی جس میں ہر نسل میں نور نبوت اور وراثت ولایت کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب فقط شجرہ نسب نہیں بلکہ ایک سلسلہ ولایت ہے۔ ہر نسل میں وہ پاک نفوس منتخب کیے گئے جو شرک و جاہلیت سے پاک اور فطرت توحید پر قائم تھے۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی تھے، صرف ظاہری عظمت کے حامل نہ تھے بلکہ ان کے باطن میں ایک نورانی معرفت بھی تھی۔ وہ خوابوں میں بشارت پاتے اور اللہ کے رازوں سے باخبر تھے۔ ایک روایت ہے جب حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دریافت کیا تو ان پر وحی کی مانند الہام ہوا کرتا تھا۔ اہل حق کے مطابق یہی وہ روحانی مقام ہے جو بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نور ہدایت سے بھرا ہوا تھا، نہ کہ فقط قریشی شرافت سے۔ حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ تھیں، وہ بھی قریش کی پاکیزہ ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ روایت ہے کہ ان کے چہرے سے نور چمکتا تھا اور ان کے خوابوں میں فرشتے آ کر بشارتیں دیتے تھے۔ ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوری ہستی ان سے مخاطب ہے، اے آمنہ علیہ السلام، آپ تمام جہانوں کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں کیونکہ آپ وہ نور اپنے بطن میں رکھے ہوئے ہیں جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ خاندان ہاشم صرف قریش کا فخر نہ تھا بلکہ اہل حق کے لیے وہ بنیاد ہے جس پر ولایت کا قصر تعمیر ہوا۔ اسی خاندان سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا بلکہ بعد میں وہی نسل امامت کے آفتاب و ماہتاب لے کر انسانیت کی رہنمائی کرتی رہی۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی، فضا میں سکوت تھا مگر دلوں میں بے چینی۔ آسمان جیسے کسی غیر معمولی واقعے کا منتظر تھا، زمین کی تہیں جیسے کسی عظیم راز کو سنبھالنے کے لیے تھم گئی تھیں۔ اور پھر 17 ربیع الاول کی اس مبارک شب وہ نور جس کے ظہور کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا مکہ مکرمہ کے محلہ بنی ہاشم میں ظاہر ہوا۔ حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام نے جس نور کو 9 مہینے اپنی آغوش رحمت میں سنبھال کر رکھا، اب اس کی تجلی اس وقت ظاہر ہوئی جب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دنیا میں تشریف لایا۔ روایات میں ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آسمان پر ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی جس نے پورے حجاز کو روشن کر دیا۔ امام جعفر علیہ السلام سے روایت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایوان کسرا لرز اٹھا، 14 کنگرے گر گئے، آگ کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے بجھا نہ تھا وہ خود بخود بجھ
गया। ये सब मामूली वाक़यात नहीं थे, ये इस बात का ऐलान थे कि अब दुनिया की जुल्मत छटने वाली है, अब हिदायत का सूरज तुलू हो चुका है। हजरत आमना अलैहिस्सलाम बयान करती हैं, मैंने फरिश्तों की सदाएं सुनी जो कह रहे थे, सलाम हो तुझ पर ए नबी आखिरुज़्ज़मां, ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले हक के लिए ये लम्हा सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं बल्कि एक रूहानी इनकलाब की इब्तदा है। उस दिन आसमानों ने खुशी मनाई, ज़मीन ने सुकून पाया और इंसानियत को अपने हकीकी रहबर का दीदार नसीब हुआ। ये वो लम्हा था जब दुनिया में वो हस्ती आई जिसकी एक निगाह से दिल जिंदा होते थे और जिसके कलमात से सदियों की खामोशी टूट जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम वो सिर्फ एक दादा न थे बल्कि एक बाखबर निगहबान, एक रूहानी चिराग और एक ऐसे इल्हामी शऊर के हामिल बुजुर्ग थे जिनकी गोद में नूरे रिसालत ने इब्तदाई दिन गुजारे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ऐसे वलिये खुदा थे जिन्हें विलादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज का इदराक था। जब उन्हें बताया गया कि आमना अलैहिस्सलाम के यहाँ फरजंद पैदा हुआ है तो वो तेजी से घर की तरफ लपके। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर नूर की तमन्ना थी। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया और आसमान की तरफ देखा जैसे कुछ सुन रहे हों। फिर उन्होंने कहा, ये मेरा पोता नहीं, ये उम्मतों के सरदार हैं, ये आखिरी नबी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर वो निशान देखा जो हर नबी की किताब में मज़कूर था। उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा जो उस वक्त अरब में आम न था बल्कि काबा में ले जाकर उस मुकद्दस नूर को खुदा के हुजूर पेश किया। ये महज रस्म नहीं थी बल्कि विलायत की एक खास तहवील थी, एक अलामत के ये बच्चा खुदा की अमानत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश निहायत मोहब्बत और अकीदत से की। लेकिन इस परवरिश में सिर्फ दुनियावी मोहब्बत न थी बल्कि एक फहमे गैबी भी था। रिवायत है कि वो अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के साए में बिठाते और कुरैश को मना फरमाते थे कि ये खास है, इसे मत छेड़ो, इसके वक्त का इंतजार करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन अहले हक की निगाह में करामतों से भरा हुआ था। वो सच बोलते, गुस्सा ना करते, तन्हाई में भी तहारत व सुकून का मजहर होते। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम याद आते हैं, मगर ये तो उनसे भी बढ़कर हैं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत सुपुर्द की। अहले हक का मानना है कि ये सिर्फ वसीयत न थी बल्कि अमानत विलायत की मुंतकिली थी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम को फकत चचा का दर्जा न मिला बल्कि वो निगहबान नबूवत बने। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी इनकलाब है जो कायनात की मानवियत बदलने आया। ये दिन सिर्फ मिलाद नहीं, यौम वादा है, उस नूर के जाहिर होने का दिन जो अज़ल से मौजूद था और अबद तक रहनुमा है। जिस तरह इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादत एक हिदायत का तसलसल है, उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत निज़ाम विलायत की बुनियाद है। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम वही नूर हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नूर हैं जो अर्श से पहले तख्लीक हुआ। विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना न सिर्फ सवाब का जरिया है बल्कि इजहार वफादारी भी है। ये दिन याद दिलाता है कि हम फ़कत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर नहीं बल्कि उनकी अताअत पर कायम हैं। अहले हक ये भी जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वहदत इंसानियत का आगाज थी। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया करते थे, मैं तुम में दो ग्रां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और इतरत। जब तक इन दोनों से वाबस्ता रहोगे हरगिज़ गुमराह न होगे। अहले हक के लिए मिलाद फ़कत चरागा नहीं बल्कि एक तजदीद अहद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और उस मिशन से जो जुल्मत के मुकाबले में अदल का अलंबरदार है। वक्त बदल गया है मगर दुनिया के दुख वैसे ही बाकी हैं। जुल्म, नाइंसाफी, नफाक, जहालत और रूहानी खला आज भी इंसानियत के चेहरे पर साए की तरह छाए हुए हैं।
ایسے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہمیں ایک نئی زندگی کی طرف بلاتی ہے، ایک ایسی زندگی جو نور سے جڑی ہو، علم سے آراستہ ہو اور حق سے وابستہ ہو۔ اہل حق کے نزدیک میلاد نبی ایک لمحہ جشن نہیں بلکہ ایک دعوت بیداری ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ماضی کی ہستی نہیں بلکہ آج بھی ہماری روحوں کے راہبر ہیں۔ ان کی سیرت، ان کی گفتار، ان کا حلم، ان کا عدل، ان کی محبت آج بھی دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج جب دنیا قوم، نسل، زبان اور فرقے کے نام پر بٹی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ایک وحدت کا علم بردار بن کر کھڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اہل حق کے نزدیک یہ الفاظ فقط اخلاقی جملے نہیں بلکہ ایک الہی نظام کا خاکہ ہیں۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ انسانیت کو جوڑو نہ توڑو، ظالم سے بیزاری اور مظلوم سے وفاداری رکھو۔ علم کے بغیر دین ادھورا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ آج جب دنیا فکری انتشار میں ہے، اہل حق پر لازم ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں، نہ کسی مبالغے کے ساتھ، نہ کسی خوف کے ساتھ، بلکہ محبت، دلیل اور روشنی کے ساتھ۔ میلاد ایک لمحہ ہے، مگر وہ لمحہ اگر دل میں اتر جائے تو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ ساری داستان صرف سنانے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ یہ صرف میلاد کا ذکر نہیں، میلاد کا اثر ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو صرف خوشی کا دن نہ بنائیں بلکہ اس دن اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کی روشنی اور ان کی راہ کا چراغ بنائیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ایک نام نہیں، وہ ایک راستہ ہے جو ہر اہل حق کو حق تک لے جاتا ہے۔